حماد ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے چھوٹے سے پرائمری اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا، جو کہ اس کے گھر سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کی کلاس کا کمرہ بہت بڑا تھا، جس میں فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ بچے ان چٹائیوں پر بلیک بورڈ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ بچوں کے لیے کوئی میز اور کرسیاں نہیں تھیں، صرف ایک ڈیسک کمرے میں سب کے سامنے کی طرف تھا، جو کہ صرف استاد کے استعمال میں تھا۔ وہاں ایک طرف ایک الماری بھی تھی، جس میں بچوں کی کاپیاں اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان چند چیزوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ حماد ایک اچھا لڑکا تھا، جو کہ اپنے بڑے بزرگوں، اپنے والدین اور اپنے استاد کی عزت کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ بہت صبح سویرے اٹھتا، وقت پر تیار ہو کر ناشتہ کرتا، اور پھر وہ گھر سے نکل کر کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لمبا سفر طے کر کے اسکول میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا۔ وہ بہت محنت کرتا اور ہمیشہ اپنا ہوم ورک وقت پر کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی اس نصیحت پر عمل کرتا کہ آج کا کام کبھی کل پر مت چھوڑو۔ اسکول میں بریک ٹائم میں حماد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں کبڈی کھیلا کرتا تھا۔ حماد کو یہ کھیل کھیلنا بہت پسند تھا۔ حماد کے ہمسائے میں ایک دھوبی بھی رہا کرتا تھا، جس کا نام راجو تھا۔ راجو کے پاس ایک مریل سا گدھا تھا، جس پر سوار ہو کر وہ ہر ہفتے قریب کے ایک شہر میں جاتا اور وہاں کے لوگوں سے میلے کپڑوں کی گٹھڑیاں جمع کر کے لاتا۔ پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر کپڑوں کے ساتھ دریا پر جاتا اور وہاں پر وہ کپڑے دھو کر لاتا۔ راجو کی ایک بری عادت تھی کہ جب وہ گدھے پر سوار ہوتا تو وہ بیچارے گدھے کی ٹانگوں پر زور زور سے ڈنڈیاں مارتا جاتا تھا۔ تب وہ گدھا ایک بھیانک سی آواز نکالتا تھا۔ راجو اپنا اور بھاری گٹھڑیوں کا بوجھ اس پر لادے ہوئے ہوتا تھا۔ پھر شام کو وہ گدھے پر سوار دھلے ہوئے کپڑوں کی گٹھڑیوں کا بوجھ اس پر لادے ہوئے اس کی ٹانگوں پر ڈنڈیاں مارتا ہوا واپس آتا تھا۔ جب دھوبی حماد کے پاس سے گزرتا تو وہ اکثر گدھے کی یہ بھیانک اور غمزدہ آواز سنتا، اور گدھے کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے وہ بچہ رات کو سو نہ سکتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت بھی اسکول جاتے ہوئے حماد دھوبی کو گدھے پر دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا، جو ہمیشہ کی طرح گدھے کو لمبی چھڑی کے ساتھ مارتا جاتا تھا۔ بیچارہ چھوٹا سا لڑکا اکثر بہت پریشانی سے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا کہ کس طرح اس گدھے کو راجو کی مار پیٹ سے بچایا جائے، مگر کبھی بھی کوئی منصوبہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب کچھ عرصے تک جاری رہا۔ گدھا کمزور اور بوڑھا ہو گیا۔ راجو خود بھی اپنے گدھے کی طرح بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھوبی شہر سے زیادہ کپڑے جمع کر کے دھونے کے لیے نہیں لا سکتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اب زیادہ غریب ہو گیا اور اس کو اپنے گدھے کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ مشکل لگتی تھی۔ اب راجو نے گدھے کو تازہ سبز گھاس کھلانے کی بجائے بچا کھچا کھانا دینا شروع کر دیا، لیکن اس کی گدھے کو مارنے کی عادت نہیں بدلی۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ حماد نے اپنے پرائمری اسکول کے فائنل امتحان کو اپنی جماعت میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے پاس کر لیا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اسے ایک خاص انعام بھی دیا۔ حماد گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ اس کے والدین انتہائی خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کی کامیابی پر ناز کرنے لگے۔ اس کی محنت اور کامیابی کی خوشی مناتے ہوئے حماد کے والدین نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کی مرضی کی جو چیز بھی وہ چاہے اسے وہی تحفے میں خرید کر دیں گے۔ اسی رات کو جب وہ چھوٹا سا لڑکا اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اسے اس بیچارے گدھے کی غمزدہ آواز تھوڑے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی۔ حماد نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والد سے راجو کا گدھا خریدنے کے لیے کہے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ابا جان اس کی بات مان جائیں گے، مگر اسے ڈر تھا کہ بوڑھا راجو شاید نہ مانے۔ دوسرے دن جب حماد نے درخواست کی کہ وہ راجو کا گدھا خریدنا چاہتا ہے تو اس کے والد اس کی درخواست پر بہت حیران ہوئے۔
انہوں نے کہا، بیٹے، راجو کے گدھے میں کیا خاص بات ہے؟ تم کیوں دوسرا جانور بھی تو پال سکتے ہو؟ لیکن حماد نے کہا، نہیں ابا جان، میں راجو کا گدھا ہی خریدنا چاہتا ہوں۔ تب اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کے سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح راجو اپنے گدھے کو ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کس طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کی بھاری بوجھ اٹھواتا ہے اور اسے کھانے کے لیے تازہ گھاس کی بجائے بچا کھچا کھانا اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ حماد نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کہ کس طرح وہ عرصے سے بیچارے گدھے کو اس سخت ظلم سے بچانے کی خواہش کر رہا تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد نے اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح دوسرے روز صبح حماد اور اس کے والد راجو سے ملنے گئے اور انہوں نے دھوبی سے پوچھا کہ کیا وہ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں۔ راجو کو اس درخواست پر بہت تعجب ہوا۔ تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھلانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر راجو اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ حماد اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر کے پیچھے بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے لمبی چھڑی سے مار کھانی نہیں پڑے گی۔ حماد نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں بہت خوش ہے اور اب حماد کو کبھی بھی اس کی وہ انتہائی غمزدہ آوازیں نہیں سننا پڑیں گی۔